آپ سب سے پہلے سوال تو میں یہی کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اتنے دنوں سے غالب اکیڈمی، پہلے تو اس کی ابتدا کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیسے شروع ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ غالب اکیڈمی کی ابتدا بہت پرانی ہے. اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کی ابتدا 1935 میں ہوئی تھی، جب حکیم عبدالحمید صاحب نے غالب اکیڈمی قائم کرنے کے لیے زمین خریدی تھی، وہ بھی غالب کے مزار کے پاس. تو جبھی سے اس کی ابتدا ہوئی. وہ یہ کرتے تھے کہ غالب پر جو کچھ ان کو ملتا تھا تو تراشے اخبار کے، رسالوں کے، غالب پر مضامین کے، پھر وہ پڑھتے تھے خطوط وغیرہ غالب کے. تو اس میں جو کچھ ان کو ملتا تھا غالب کی زندگی سے متعلق وہ اکٹھا کرتے تھے. جو کتابیں ان کے پاس آتی تھیں اس کو اکٹھا کرتے تھے. جب غالب صدی کا وقت آیا، جو یعنی 1969 میں، بڑے پیمانے پر سرکاری سطح پر بھی اور ویسے بھی غیر سرکاری سطح پر بھی غالب صدی منائی جانے لگی. اس وقت غالب اکیڈمی کی تعمیر ہوئی. تو بہت ہی مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کہیے کہ 4-5 مہینے کے اندر غالب اکیڈمی کی تعمیر ہو گئی، اور اس کے فوراً بعد ہی لائبریری اور میوزیم، کیونکہ حکیم صاحب اتنے دنوں سے کام کر رہے تھے تو اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اس وقت فوراً ہی. میں نے حکیم صاحب کے بارے میں پڑھا ہے. ظاہر ہے کہ ان کا پیشہ تو یونانی طریقہ علاج تھا، اور اس کے بانی ان کا پورا گھرانہ، ان کے والد صاحب کی زندگی کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے ہمدرد دواخانہ کو قائم کیا یہاں پہ. لیکن جہاں تک ان کی رہائش کا معاملہ ہے، ظاہر ہے غالب کا بلی ماران تھا اور یہ ترکمان گیٹ کے آس پاس کہیں رہتے تھے حکیم صاحب. ہاں وہی دریا گنج میں بھی ان کی ایک کوٹھی تھی. دریا گنج میں جو ہے 10 دریا گنج. جی. لیکن غالب سے یہ تھوڑا سا مجھے کہیں نہیں ملا کہ غالب سے ان کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی. غالب کی زندگی کو انہوں نے سمجھا، جیسے وہ بتاتے تھے کہ غالب ہمیں ایسا شاعر لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آج کا شاعر ہے، ہمارے زمانے کا شاعر ہے. غالب کے یہاں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے چاہیے. خوشی کے موقع پر دیکھیے تو اس کے یہاں مل جائیں گی. غم سے اس کی زندگی بھرپور تھی، تو ان چیزوں کو، زندگی کو غالب نے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے. اس لیے اور غالب کو ایک ایسا شاعر بنایا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے دنیا کے سامنے کہ ہندوستان کا یہ شاعر ہے جو دنیا کے کسی شاعر کا مقابلہ کر سکتا ہے. اچھا، غالب اکیڈمی کی بنیاد کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ایک چیز تھی یہ کہ غالب کا مزار جو ہے اسی کے بغل میں ہے. اور گلزار صاحب جب وہ سیریل بنا رہے تھے غالب پہ تو انہوں نے آ کے دیکھا تو اس کی حالت بہت خستہ تھی. لوگ پیشاب وغیرہ کرتے تھے، صفائی ستھرائی نہیں. وہ یہ ایسا ہے، ایسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مساج کی جو تعمیر ہے وہ گلزار صاحب نے کرائی. لیکن یہ کمیٹی بنی، سوسائٹی بنی تھی، غالب میموریل سوسائٹی. وہ بہت دن اس میں سرسروپ بھٹناگر تھے اور دوسرے جو آئی ایس اور آفیسران تھے. اور بھٹناگر فیملی کا تعلق غالب سے بہت پرانا ہے. وہ جو وہاں رہتے تھے آگرے میں، وہاں سے وہ فیملی ان کی تھی. تو ان لوگوں نے بھی کوشش کی اور اس میں جو سوسائٹی بنی تھی اس میں خواجہ حسن نظامی بھی تھے، حکیم صاحب بھی تھے. تو اس سوسائٹی کے ذریعے اس کی تعمیر ہوئی تھی. مالک رام صاحب نے اپنی کتاب میں جو چندے ہوئے تھے ان سب کی تفصیل بھی دی اور اس کی تفصیل بھی دی کہ کیسے تعمیر ہوئی. ہوا یہ کہ 1955 میں جب گلزار صاحب کی فلم آئی سوراپوتی والی تو یہاں پر چادر چڑھانے آئے. وہ سمجھیے اس کا افتتاح تھا. اس بنیاد پر یہ لگا کہ جو ہے ہاں یہ عام جو ہے عام لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ تعمیر انہوں نے کرائی اور اس کا افتتاح. اچھا، اس کا مطلب پوری طرح سے ان کا وہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہو، لیکن حکیم صاحب وغیرہ کے جو سوسائٹی تھی غالب میموریل سوسائٹی اس کی تھی. اچھا، غالب کے متعلق میں نے بھی سوچا تھا اس پہ ریسرچ کرنا لیکن وہ نہیں ہو سکا. لیکن میں نے جو کچھ پڑھا اس میں جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ غالب سے متعلق جتنے مضامین چھپتے تھے اس کے تراشے وہ رکھتے تھے. میرے خیال سے وہ آج بھی محفوظ ہے. اس پہ کسی نے کچھ کام کیا ہے؟ کتاب جو ہے ایک تو حالات غالب کے نام سے کتاب آ گئی ہے، ایک مطالعات خطوط غالب کے نام سے ہے،
اور ایک کتاب ہے مطالعات کلام غالب، ان کے جمع کی ہوئی مضامین سے اس پہ ہے. جی 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 جی. اچھا، موجودہ حالات میں غالب کے تعلق سے کیا کنٹریبیوشن ہے غالب اکیڈمی کا؟ غالب اکیڈمی کا جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکیم صاحب نے جو روایت قائم کی تھی اس کو ابھی چل رہی ہے وہ روایت، کہ اس زمانے سے یہ ہوتا تھا کہ غالب کے جو ان کی برسی آتی ہے یا ان کا جو یوم ولادت ہوتا ہے اس موقع پر پہلے شروع جو کیا گیا تھا ایک چھوٹا سا جلسہ ہوتا تھا جس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی فنکار کو دعوت دی گئی کہ وہ غالب کی غزلیں پیش کرے، اور کسی ایک رائٹر کو، ادیب کو یہ کہا جاتا تھا کہ غالب کی زندگی کے بارے میں بتائیں. تو یہ غالب اس سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ 3 روز کا پروگرام کافی دنوں کے بعد ہوا. تو اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ غالب کی غزلیں بھی گائی جاتی ہیں، طرحی مشاعرہ بھی ہوتا ہے. تو طرحی مشاعروں کی جو غالی کی روایت جو تھی، غالی نے اس روایت کو توڑ دیا تھا، انہوں نے منظوم مشاعرے شروع کر دیے تھے لاہور میں. تو دھیرے دھیرے غزل کا کہیں نہ کہیں اس کے بعد بھی پوری تحریک چلی کہ غزل کی ضرورت نہیں ہے غزل، لیکن غزل سب کہتے تھے. حالی نے بھی غزلیں کہی ہیں، جوش جو اس کے مخالف تھے انہوں نے بھی غزلیں کہی ہیں. تو طرحی مشاعروں سے جو ہے وہ غزل کا بھی، ادب کا بھی، شاعری کا بھی پھر سے جو ہے ایک طرح سے. اچھا، اس میں ان تمام پروگرامز کو کرانے میں اس کی جو مالی تعاون ہوتا ہے، مطلب یہ پورا آرگنائزیشن کیسے کام کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں؟ یہ دیکھیے حکیم صاحب بہت دور اندیش تھے، انہوں نے اس کے لیے ایک بلڈنگ بنائی ہے اس کے اکیڈمی کے برابر میں. تو اس کا جو کرایہ آتا ہے وہ سب غالب اکیڈمی مطلب اردو اکیڈمی نہیں، غالب اکیڈمی. غالب اکیڈمی کے ساتھ ہی ایک بلڈنگ ہے جو رہائشی ہے اور کامرشل بھی ہے، ملی جلی ہے. تو اس کا کرایہ آتا ہے وہ غالب اکیڈمی کو ملتا ہے. اس کرائے سے یہ جو اپنا حکیم صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جو ادارے ہوں وہ ان کی اپنی جو ہے خود مختاری ہو، اور مالی تعاون کے لیے وہ کسی کے پاس جانا نہ پڑے. جو چھوٹے پیمانے پہ کریں لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق، جیسے ان کی کمیٹی ہو جو فیصلہ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ہاں، یہاں پر ایک چیز جو ہے ہمارے زمانے کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اردو کے بارے میں تمام لوگ ہر پلیٹ فارم سے یہ کہتے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے. لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ حکیم صاحب کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ پیسے کی کمی نہیں ہو. تو اس کے تعلق سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اردو والوں کو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے؟ ابھی ہم نے چند دنوں پہلے دیکھا جشن ریختہ جس طرح سے منایا گیا، وہاں تو یہ احساس نہیں ہوا کہ اردو مر رہی ہے. ہاں، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک پوری حقیقت نہیں ہے. جشن ریختہ میں جو ہوا بہت بڑا ایونٹ تھا اردو کے لیے، اردو والوں کے لیے فخر کی بات ہے. لیکن ایک جو سوال ہے وہ اسکرپٹ کا ہے. رسم الخط کے جاننے کے لیے بہت زیادہ کوشش نہیں کی گئی. یہ تو بات ٹھیک ہے رسم الخط، لیکن اس میں یہ ہے کہ کانگریس سے لے کر کے بی جے پی سرکار تک جو میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر زور دے رہے ہیں کہ اسکرپٹ کو دیوناگری کر دیا جائے. لیکن میرے خیال سے آپ شاید اس پہ اتفاق کریں گے کہ اردو کو اسکرپٹ اگر چھین لیا جائے تو اردو نہیں رہے گی. وہ تو ہے ہی ہے، ناگری میں اردو ہے، لیکن یہ کہ مکمل اردو تو نہیں ہے. مکمل اردو تو اسکرپٹ کے ساتھ ہے، اور اسکرپٹ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو بھی اردو کی اسکیمیں آتی ہیں گورنمنٹ کی بھی، اور ہم اپنے طور پہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اردو سیکھنے والے آئیں یہاں پر، ان کو سکھایا جائے، فری سکھایا جائے، اور اسی طرح ان کو جوڑا جائے. اردو سیکھنے کے لیے وہ سیکھیں پھر اور دوسرے سیکھیں. تو یہاں پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا ہے اردو سرٹیفکیٹ کورس. یہ اگنو کے تعاون سے انہوں نے 6 مہینے کا اردو سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا ان لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان اردو ہے لیکن رسم الخط نہیں جانتے. اردو تو جانتے ہیں، مطلب یہ کہ ہندی جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن اردو نہیں جانتے، اردو رسم الخط نہیں جانتے. تو ان کے لیے ہے وہ 6 مہینے کا کورس. تو اس میں وہ رسم الخط سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد ڈپلومہ ہے اردو میں ہی، 1 سال کا ڈپلومہ کورس ہے.
پھر جن کی روایتی تعلیم نہیں ہوئی ہے وہ اس سے جڑ کر BA بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ریسپانس کیسا ہے؟ ریسپانس تو لوگ آ رہے ہیں لیکن بس ہے آ رہے ہیں بہت زیادہ. نہیں، ایک چیز اور میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ سیاست کی نظر ہو گئی، کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اردو جو ہے صرف مسلمانوں کی زبان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے جو بطور صحافی یہ محسوس کیا ہے کہ غیر مسلم بہت پسند کرتے ہیں اردو کو. ریختہ اسی کا نتیجہ ہے، ریختہ اسی کا نتیجہ ہے. لیکن کیا یہ ہماری کمزوری نہیں ہے کہ ہم ان تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں، ان کو سکھا نہیں پا رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ہی کمزوری ہے. ان تک تو جانے دیجیے، ہم اپنے گھر میں نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں اگر آپ پوچھیں گے، مطلب ہمارے سے مطلب 2-4 لوگوں سے پوچھیں گے تو اگر 10 لوگ سے پوچھیں گے تو 2 لوگ ایسے نکلیں گے جن کے یہاں اردو ہوگی، باقی کے یہاں اردو نہیں ہوگی. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. آپ کے خیال میں کیا کیا جانا چاہیے؟ کوئی ایسا، آپ بھی ظاہر ہے کہ اردو اور غالب سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی بھی نظر ہوگی، تو سب کو، جتنے بھی اردو کے ادارے ہیں، مل کر کے کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جو اردو کو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سکھانے والا نہیں ہے؟ جی. ایسا کچھ؟ ایسا تو سارے اداروں کو کرنا چاہیے، سارے کام چھوڑ کر ایک کام، یا سارے کرتے ہوئے ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی اردو کے تعلق سے آئے سیکھنے کے لیے یا معلومات کرنے کے لیے، تو اس کے لیے سارے اداروں کو چاہیے کہ الگ شعبہ قائم کر دیں کہ جو بھی مطلب اردو کے لیے آئے گا سیکھنے کے لیے یا معلوم کرنے کے لیے، اس سے فری سکھایا جائے گا اور اس سے بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں اردو اس کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، کہاں رسم الخط سیکھا جا سکتا ہے، کہاں ادب کی پڑھائی ہو سکتی ہے. تو یہ تو کرنا چاہیے، سبھی کو کرنا چاہیے. ہم نے یہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی دستیاب ہے اسی سے اردو اکیڈمی چلاتی ہے پورے دلی میں 10 سینٹر جس پہ سرٹیفکیٹ کورس سکھاتی ہے. ان کی ایک لمیٹیشنز ہیں کہ 12ویں پاس ہونا چاہیے. اب یہ سوال یہ ہے کہ جو 12ویں پاس نہیں ہے اس کو کیسے سکھایا جائے، تو ہم نے جوڑا اس کو اگنو سے. اگنو میں یہ ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے آپ، اپنی مادری زبان آپ کی اردو ہے اور کوئی سرٹیفکیٹ کچھ نہیں، آپ ڈیٹ آف برتھ کا لائیے آپ اور مادری زبان بھی وہاں پر ایک لگا دیا شرط؟ شرط نہیں ہے، مطلب یہ کہ مادری زبان نہ ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے. یہ نہیں تو ایک جیسے ہم بول رہے ہیں تو ہندی کو آپ کیا کہیں، ہندی کہیں یا اردو کہیں، جو بھی کہہ سکتا ہے. بول چال کی جو زبان ہے وہی ہے، مادری زبان کی شرط نہیں ہے کہ مادری زبان آپ کی اردو ہے. اچھا، غالب اکیڈمی میں غالب کو ڈھونڈتے ہوئے غیر اردو داں طبقہ کتنا آتا ہے؟ غیر اردو داں طبقہ آتا ہے، لیکن یہ کتنا آتا ہے، اب جیسے مزار کے تعلق سے بہت سے لوگ آتے ہیں جو زیادہ تر ہوتے ہیں کہ وہ اردو والے نہیں ہوتے، باہر کے لوگ ہوتے ہیں اور دلی کے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں اردو والے بھی ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ہمارے یہاں ابھی آپ نیچے کلاس ہو رہی ہے یہاں اس وقت، تو اس میں زیادہ تر کیا سب کے سب جو نان اردو والے ہیں، جو اردو تہذیب سے الگ ہیں لیکن ظاہر ہے ہندی بولتے ہیں تو وہ اردو سیکھ رہے ہیں. اور ہم تو جو ہے ایسے لوگوں کو آپ ہمارے پروگراموں میں دیکھیں گے، ہم اس کے لیے ایک نشست بھی کرتے ہیں، تو اس میں ایسے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں جن کی زبان اردو نہیں ہے، جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں اردو سیکھنے کی. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں. میں 30 ہزاری کورٹ میں گیا، وہاں پہ دلی کے زمین کے جتنے بھی کاغذات ہیں 1930 تک کے وہ سب اردو میں ہیں. نہ وکیلوں کو پڑھنا آ رہا ہے، نہ جج صاحب کو پڑھنا آ رہا ہے. جس کی زمین ہے اس کے باپ دادا جو مر گئے ان کی زبان اردو رہی ہوگی، اب انہیں نہیں آ رہا ہے. تو اس قسم کے معاملات ہیں تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اور ان کا یہ مسئلہ جو ہے کیوں نہیں حل کرا پا رہے ہیں؟ ہم آپس میں تو جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ اسکرپٹ کو سکھایا جائے اور یہ تمام پریشانیاں دور. یہ پہلے یہ ہریانہ میں یہی مسئلہ ہے. ہریانہ کے 2 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ابھی سیکھ رہے ہیں، وہ صرف اسی لیے کہ وہ پٹواری ہیں، اور پٹواری ان کو ضرورت ہے کہ وہ ہم پڑھیں اردو. سارے جو پرانے کاغذات جیسے آپ بتا رہے ہیں
वहाँ भी सब उर्दू में है। तो उन्होंने दाखिला इसलिए लिया है कि हम उर्दू सीख लेंगे तो हमारे उसमें काम अच्छी तरीके पर। तो गोया कहने का मतलब यही है कि उर्दू के इम्कानात कम नहीं है, इम्कानात कम नहीं है। बस ये है कि अब जैसे एक मिसाल है कि प्यासा कुएं के पास जाएगा, अब ये मैं ये नहीं समझता, हमें प्यासे के पास जाना। बिल्कुल। हम अगर प्यासे के पास जाएंगे तो हम कामयाब होंगे। अच्छा, गालिब एकेडमी के ताल्लुक से कुछ अखबारात वाले लिखते रहते हैं कि आपके खिलाफ लिखते हैं कि जो भी प्रोग्राम होता है इनका कुछ एक यहाँ पे मज़ार पे या ये तबलीगी जमात का मरकज़ है तो उनको बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं, उर्दू वाला कोई नहीं आता। इसमें कहाँ तक सच्चाई? इसमें तो बिल्कुल सच्चाई नहीं, तस्वीरें आती हैं कि उर्दू के प्रोग्राम होते हैं और सीरियस मौजू पे होते हैं, संजीदा मौजू पे होते हैं, लेकिन लोग आ क्यों नहीं रहे? नहीं, अब ये तो हम लोग नहीं करते ऐसा हो ये रहा है कि जैसे मुशायरे, अब लोग जो है दावतनामे नहीं छपवाते, लोग अखबारों में वो भी नहीं देते। शायर है, 30 शायर आके जमा हो गए, अपना कलाम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बाकी लोग यहाँ के आ गए, तो यहाँ की जो आम पब्लिक है वो जाहिर है। नहीं तो फिर यहाँ पे तो आप इंतजामिया जैसे आप मुंतजमीन में हैं तो ये तो आपकी कमजोरी है कि आप कार्ड क्यों नहीं भेज रहे? नहीं, आप उन लोगों को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे? हमारे अपने प्रोग्राम की बात नहीं है, होता ये है ना कि जो भी वो यहाँ प्रोग्राम होता है वो हमारे जिम्मे हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं, हम तो जो है चंद प्रोग्राम ही करते हैं, चंद मुशायरे ही करते हैं। जैसे हमने बताया महाना नशिस्तों में, तो हम उसको बहुत महदूद रखते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते। 1-2 अफसाना निगार हो गए, कुछ अपने वो हो गए, तो वो तो हर महीने का एक तरह से वो तरबियत गाह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसे, कि ये हम अपना सुनाएं, आप अपना सुनाएं, ये सुनाएं, और एक दूसरे की राय उसमें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इस तरह के चीज़ें होती हैं तो उसमें ऐसी बात नहीं, तो लोग आते हैं। अच्छा, हमदर्द सोसाइटी से क्या ताल्लुक आपका? हमदर्द सोसाइटी से, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन क्योंकि हकीम साहब ने बनाया था, जो कुछ उस ज़माने में, उससे पहले एकेडमी से पहले हमदर्द नेशनल फाउंडेशन कायम किया था, और जो कुछ एकेडमी को ज़रूरत पड़ती थी कभी, तो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन उसकी माली मदद करती है। अभी करती है? अभी करती है जी। और कोई परेशानियां जो आप बताना चाहें? परेशानी जो आप कह रहे हैं ना कि उर्दू से लोगों की अदम दिलचस्पी है, अपने लोगों की। बाकी लोग तो जुड़ना चाहते हैं, हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, जो उतनी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, वो है। लेकिन जो अपने लोग हैं जो उर्दू से वाबस्ता हैं, उनकी इतनी दिलचस्पी नहीं है, तो उनमें भी दिलचस्पी अगर पैदा हो जाए तो मेरे ख्याल से उर्दू आप अपने लेवल पे कुछ करेंगे ऐसा? हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो जो है हमारा तो अब एक ज़्यादा हम जोर इसी पे दे रहे हैं स्क्रिप्ट सिखाने के लिए, वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो लोग आ रहे हैं। अब आप देखिए हमारा जो प्रोग्राम है उसमें वो पेपर पढ़ने वाले भी हैं, मुशायरे में शेर पढ़ने वाले भी ऐसे हैं जो उर्दू नहीं जानते, लेकिन उन्होंने गालिब को पढ़ा इंग्लिश के ज़रिए, हिंदी के ज़रिए, तो इसके ज़रिए फिर वो उर्दू पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो गालिब भी एक ज़रिया है उर्दू के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए, कि गालिब की शायरी ऐसी है जो अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ, तो वो जब पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा लुत्फ़ आता है। लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि हम जब तक ये, और उनका ये मानना भी है कि जब तक हम उर्दू रस्मुल ख़त नहीं सीखेंगे गालिब को सही तरीके पर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, आपकी जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं, आप मेरे ख्याल से आप कोई वो बुलेटिन या रिपोर्ट वगैरह नहीं शाये करते? हमारा एक रिसाला है जहान गालिब के नाम से, अच्छा, उसमें छापते हैं मंथली? जो अपने मंथली 6 महीने, अच्छा 6 महीने में आता है, तो उसमें जो मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि शायद लोगों को मालूम नहीं है। देखिए दिल्ली में ही बहुत सारे अदारे हैं उर्दू के, हाँ, लेकिन लोगों को मालूमात नहीं है। आपका जो प्राइम लोकेशन है, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं, दरगाह की वजह से भी और तबलीग जमात की वजह से। तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए उस नज़रिए से, और यहाँ पे कुछ सोचना चाहिए आपको कि आपकी और भी सरगर्मियाँ, मेरे ख्याल से मैंने आपकी लाइब्रेरी से इस्तेफादा किया है, बहुत मतलब रिच लाइब्रेरी। हाँ,
लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग आते हैं उसमें। अब थोड़ा सा पढ़ने ज़्यादा आते हैं, सिर्फ लाइब्रेरी से इस्तेफादा तो कभी करते हैं। आपके एक म्यूजियम बना रखा है आपने बड़ा खूबसूरत सा गालिब का, उसके बारे में भी लोग मालूमात नहीं है। तो मेरा ये असल में वही जो आप कह रहे हैं ना, एक तो अदब से दिलचस्पी कम है, दूसरे ज़बान से दिलचस्पी कम है, और फिर ये है कि इसका ताल्लुक जो है, अब दरगाह पे आने वाले तो लाखों की तादाद में, लेकिन उनमें से अदब वाले कितने निकलते हैं कहना मुश्किल है। बहुत कम, बहुत कलील तादाद होगी उनकी। तो आते हैं, ऐसा नहीं है, कोई मायूसी की इतनी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि 39 साल आपने पूरे किए, और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अगले साल गोल्डन जुबली भी आप गोल्डन जुबली की जोश खरोश के साथ मनाएंगे। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें लोगों को बेदार करने के, उन तक मालूमात पहुँचाने की ज़रूरत है कि एकेडमी क्या करती है और क्या और मजीद कर सकती है। हो सकता है कि इसमें कुछ लोग ताउन देने के लिए भी अब आ जाए, क्योंकि जाहिर है कि गालिब सबका शायर है, सिर्फ हमारा ही नहीं, सबका शायर है, पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं। इसमें एक बात ये भी है ना कि हम सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, गालिब एकेडमी का भी है, वेबसाइट भी है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, अपडेट नहीं कर पाते, वक्त से लोगों को इत्तला नहीं दे पाते, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कि इसके साथ ही काम करते रहना। हाँ इंशाल्लाह, चलिए बहुत शुक्रिया।